خواہش سے نہیں بولتے تو پھر کیسے بولتے ہیں؟ فرمایا ان کی خواہش نہیں، میری چاہت ہوتی ہے تو بولتے ہیں، میری چاہت سے ہی بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی خواہش کو میری چاہت میں فرق کر دیا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت میں فرق کر دیا ہے۔ اب چاہت مصطفیٰ چاہت خدا ہے، اب ارادت مصطفیٰ ارادت خدا ہے، اب مرضی مصطفیٰ مرضی خدا ہے، اب رضائے مصطفیٰ رضائے مصطفیٰ ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے کہ میں نے ابھی پڑھی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جو رب دے رہا ہے، رب سے بڑا کوئی نہیں، اور خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ جب بھی بولتے ہیں ان کی خواہش میری خواہش پر قربان ہو گئی ہے، وہ میری چاہت سے بولتے ہیں۔ چاہت مصطفیٰ چاہت خدا ہے، مشیت مصطفیٰ مشیت خدا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بین آیت ہے اور واضح آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ حضور کی چاہت حضور کی مشیت رب کی مشیت ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی چاہنا ہے، اللہ کے محبوب بھی چاہتے ہیں اور بھی چاہتے ہیں، لیکن فرق ہے، کیا ہے؟ فرق ہے۔ اللہ کی مشیت حقیقیہ ہے، ذاتیہ ہے، مستقلہ ہے، یعنی وہ اپنی مشیت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی مشیت اپنی ہے، ذاتی ہے، مستقل ہے، اس کو کسی نے بھی نہیں۔ مصطفیٰ کی مشیت رب نے دی ہوئی ہے، وہ اپنی مشیت مصطفیٰ مشیت میں رب کے تابع ہیں، رب کے محتاج ہیں، انہیں رب نے دی ہے اور رب کو کسی نے بھی نہیں۔ رب کی ذاتی ہے، مصطفیٰ کی رب نے دی ہوئی ہے، عطائی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے اوروں کو بھی یہ مشیت دی، چاہت دی، لیکن ان کو تھوڑے سے کاموں میں دخل دینے کی اجازت دی، اور میرے نام کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو کتنی اونچی مشیت ہے، کتنی اعلیٰ مشیت ہے کہ اس کائنات میں اور اس دنیا و آخرت میں سب سے اونچا مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے اونچا رتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے عظیم ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات میں جس کو بھی جو شان ملی ہے اسی وجود مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اللہ نے جس کو بھی جو دیا ہے محبوب کے صدقے سے دیا ہے، اور محبوب نے بنایا بھی اس لیے، فرمایا بنایا بھی اس لیے محبوب تاکہ میں نے اپنا آپ بھی اس لیے ظاہر کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ انہیں پتہ چلے میرے ہاں میری شان و قدر کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پتہ ہے میں نے دنیا اور دنیا والے کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اس لیے پیدا کیا تاکہ انہیں بتاؤں، تاکہ انہیں دکھاؤں کہ محبوب میرے یہاں میری شان کیا ہے، میرے یہاں میرا مقام کیا ہے، میرے یہاں میری عظمت کیا ہے۔ میں نے دنیا اور دنیا والوں میں بنائی اس لیے کہ میری شان دکھائیں، میری شان اس لیے جب حضور کی شان بہت بلند بالا ہے تو اللہ نے مشیت دے دی اور ان میں بہت بلند بالا رکھا، بہت اونچا رکھا کہ سارے امور کائنات دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں، سارے جتنے بھی کائنات کے امور ہیں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک عظیم تخت دے رکھا ہے۔ محبوب جب بھی چاہے وہی ہو جائے،
کہتے ہیں کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا خیال کرو اس آیت کی متعلق کیا کہو گی؟ رب کہہ رہا ہے وہ خود چاہتے ہی نہیں، وہ خود بولتے ہی نہیں، وہ تو مجھ میں فنا ہو گئی ہیں، بس وہی میری ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے. معلم جدو عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب وہ دوسرا بات ہے، اس کی تین آیات ہیں. بیت اللہ کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک آئے تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے. یہودیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر قبلہ کی ہماری استعمال کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو پھر اندر آپ نے جب کے قبلہ کی طرف چلا یہ کھانا دیتے تھے اور حضور کے دل میں چبھن تھی، بار بار خیالات تھا، وہ تانے دیتے. پھر ایک دن وہ آیا کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ہی کی عادت تھی، خیال کر رہے تھے کاش قبلہ بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہی ہو جائے، وہی ہو جائے. اب میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اگر میں اس کو پڑھوں اور پھر اس کی آیتوں کے پاس کروں تو جو میرا مقصود ہے، مضمون ہے، وہ رہ جائے گا تو بات انکمپلیٹ رہے گی. ویسے بھی اس میں ہم پڑھاتے جائیں اللہ کا فضل کمی کوئی ہو سکتا ہے ذریعہ ختم ہو جائے، لیکن اختیارات مصطفیٰ پہ ہماری گفتگو جاری رہے، لیکن وہ جاری رہے گا. کون کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو؟ لیکن میں نے جو آپ کے سامنے رکھا کہ حضور کے چہرے سے رب سورج بھی پیدا دیتا ہے، حضور کے چہرے سے ماہتاب کے درجے بھی چیرے جاتے ہیں، حضور کے چہرے سے نبی نے صحت پاتے ہیں، حضور کے چہرے سے ٹوٹی پنڈلیاں جھوٹی ہیں، حضور کے چہرے سے کھارے کنویں بھی میٹھے ہوتے ہیں، حضور کے چہرے سے جہاں تھوڑی سی گنجویں ہوں چہرے سے 20 سال میں بھی گنجویں ختم نہیں ہوتی، سرکار جواب بھی دیے جاتے ختم نہیں ہوتے. حضور کے چہرے سے ایک پیالہ 70 بھی آتی ہیں تو ایک کمی نہیں آتی. چاہتے مصطفیٰ سے تقدیریں بدلتی ہیں، چاہتے مصطفیٰ سے تقدیریں بدلتی ہیں، چاہتے مصطفیٰ سے انگلیوں سے چشمے جاری ہوتی ہیں، چاہتے مصطفیٰ سے پہاڑ بھی ٹھہر جاتے ہیں، چاہتے مصطفیٰ سے زلزلے آ جاتے ہیں اور چاہتے مصطفیٰ سے چلتا ہوا سورج بھی ٹھہر جاتا ہے. یہ چاہتے مصطفیٰ ہے، چاہتے مصطفیٰ ہوتی ہے زمین تعمیر ہو جاتی ہے. حضرت توجہ فرمائیں قد نما تقلب وجهك في السماء. حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی آیت میں خیال آ رہا ہے کاش قبلہ بیت اللہ ہوتا ہے جدھر میرے نبی اندر چہرہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے. یہ خیال تھا، خیال مصطفیٰ تھا. چہرہ آسمان کی طرف تھا، چہرہ آسمان کی طرف. اللہ عز و جل نے اس کو اپنی دائرہ کتاب میں یوں بیان فرمایا قد نما تقلب وجهك في السماء. قد نما تقلب وجهك في السماء. محبوب آپ کے چہرے کا پلٹنا، وجهك في السماء، آپ کے چہرے کا آسمان میں پلٹنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. آپ کو سمجھ
زندہ محبوب تیرے ایک دن بڑے ہیں لیکن ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں ہم تو تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کیا چہرے کی بات ہے جس چہرے کو رب کہتا ہے ہم بار بار دیکھتے ہیں یاد رکھو اب پڑھ کے دیکھو قرآن پڑھ کے دیکھو حدیث اللہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ کو ہے اللہ دیکھتا ہے مصطفیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں دیکھتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کو نظر نہیں سب بے نظر ہے کوئی چھپا ہوا ہی نہیں پھر کیوں کہتا ہے کہ محبوب ہم تیرے چہرے کا آسمان میں پہنچنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں آگے نہیں دیکھتا اس سے کون سی شان چھینا اور یہ مطلب نہیں ہے محبوب جس نظر سے ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اس نظر سے کسی اور کو نہیں دیکھ رہے ہیں تجھے ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جو تیرے قدموں میں آ جائے اس پر بھی نظر پڑ جائے اس لیے ہم تجھے دیکھ رہے ہیں خاص نظر ہے تو حبیب خدا پہ ہے اور جو ان کے قدموں پہ ہے وہ خاص نظر اس پہ بھی ہے یہ چہرہ مصطفیٰ ہے اب دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شاہ نے کہا ایسے صورت میں جانا تھا ایسے صورت میں جانا تھا اور جانا تھا کہ جانا جہاں تھا سچ یہاں تھا کہ رابطی نے شان تھا اور جس شان شانہ سر بنیا ماں اجمل کا ماں حسن کا وہ کتنے میرے علیشہ کتنے تیرے صدا گستاخیاں کتنے جاریاں یا رسول اللہ کتنے سونے تسی کتنے خوبصورت تسی میں نے حیران کی حیرانیت میں ڈوبے گیا حیرت میں ڈوبے گیا آج سے پہلے ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں یہ تو پیر میں نشانہ تھے اور جب دیکھا حضرت حسان نے کہا اللہ حسن حسن کا مندم وحسن کا من غلطہ رکھائی واجوال کا من غلطہ من نظامو خلقت مرحن من کل علم کہنے لگا تخلیق دوان شاہو یا رسول اللہ آپ سامنے تھے اور وہ سامنے تھے اور کسی پہ ممبر پہ بیٹھ کر اللہ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سیز لگا تھی میری آنکھیں دیکھتا ہی نہیں دیکھتا بھی کیسے کسی مانے چلا ہی نہیں اور اللہ نے محمد ہر ایسے پاک پیدا کیا ہے گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے اللہ نے ایسے ہی بنا دیا ہے اور ایسے تو بولے نہ کہتی ہے ماں رہائی شیئن ماں رہائی شیئن ماں رہائی واحدہ من رسول اللہ شیئن کہتے ہیں ماں رہائی محمد رہے گا آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی شہر دیکھی نہیں کوئی شہر میں ہر شہر ہے کوئی شہر میں اللہ کی سوا ہر شہر ہے کائنات کی اس کا تعلق زمین سے ہو اس کا تعلق آسمان سے ہو اس کا تعلق عرش سے ہو شہر ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی شہر میں دیکھا ہی نہیں گویا کہ کیا کہا گویا کہ ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے چاند جیسے سورج جیسے سورج اپنی جگہ چھوڑ کر آپ کے چہرے میں آگے چل رہا ہے تن الشمس تجری فی وجہہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے یہ ہے سیاحت یہ کیا ہے کیا ایمان ہے کیا تشریح ہے اتنا چمکیلا چہرہ اتنا روشن چہرہ اتنا باقرار چہرہ کہ صحابہ کو کہنا پڑا ایسے لگتا ہے وہ سورج نہیں سورج ان کے چہرے میں ہے وہ چہرے میں آگے چل رہا ہے اس لیے آنے کہا اب کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی اب آئیں گے اسی طرف آئیں قَدْ رَعَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار کہ تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ تو کیوں کرتا ہے تیری خواہش ہے کہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام والا وہی قبلہ ہو جائے تو اللہ کہہ دیتا کہ محبوب آپ مجھے چہرہ کر دو کیا کر دو چاہتا ہے نا تو یہ بھی اختیار ہے نا کہ تجھے چہرے پہ ہی قبلہ کرنا قبلے کی چیزیں ہوئی یہ مخالف مصطفیٰ ہے اس میں بھی اختیار ہے نا ان کا کہ حضور کی چاہت ہے اتنا مالی کیا دیتا محبوب جو تمہاری خواہش ہے نا بس ٹھیک ہے قبول ہے آپ
اس میں بھی شان ہے، لیکن یہ نہیں، اس سے بھی شان محبوب کو اور بھی بڑھائی اور زمانے والے کو بتایا، اور جس سے پیار ہو جائے اس کی اگر شان ایک نظر آ بھی رہی ہو اور اس سے بھی شان ہو، اس کی دوسری شان جو اس سے اونچی ہو اس کو بھی ظاہر فرماؤ اور اس کو اختیار دے کر بتا دو کہ جس سے پیار ہو جاتا ہے پھر اس سے روکا نہیں جاتا بلکہ محب بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ محمد سے وفا ہوتے ہم کہتے ہیں، یہ جان چیزیں کا لوگ کرم دیتے ہیں اور حضور کا وفادار ہو جا، تیری چاہت پر لگ بھی چلے گا، تیری چاہت پر قلم بھی چلے گی، جو تو چاہے گا قلم کرے گی، کہے گا مٹ جا مٹا دے مٹا دے گی، لکھ دے گی، نوح پر بھی تیری قوت ہوگی، قلم پر بھی تیری قوت ہوگی، لوگوں کے دلوں پر بھی تیری قوت ہوگی، بشرط کہ تو حضور کا وفادار بن جائے اور ان سے پیار کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے تو زمانہ پھر پیچھے چلے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضور کے پیچھے چلے، زمانہ اس کے پیچھے چلے اور حضور سے پہلے رب پہ آئے نہیں سکتے، حضور سے پہلے رب پہ آئے تو حضور کے غلاموں کے لوگ ہو جائیں، حضور کے غلاموں کے قلم ہو جائیں، اور جن کے صدقے وہ غلام بن رہے ہیں، جن کے نقش قدم پہ چل کے غلام بن رہے ہیں، ان کی چاہت و تقریریں بدلے تو پھر بتاؤ جن کی تو پھیلی، جن کے نقش قدم پہ چل کے ان کو یہ مقام مل رہا ہے، اس آقا کے مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کی چاہت کا عالم کیا ہوگا، ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، ان کی مرضی کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی دیکھو اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا کہ محبوب اسی کی طرح ادھر چہرہ کر دو جدھر آپ کا دل کر رہا ہے، جدھر ابراہیم علیہ السلام جس کی طرح ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، انداز دیکھو کیا انداز ہے، قَدْ رَأَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ دیکھو اللہ ایسا دیکھو حضور کی شان کیا ہے، حالانکہ وہ بھی شان ہے، یہ اس سے بھی شان بڑی ہے، کیا انداز ہے، جب پیار ہو جائے ایسے انداز ہوتے ہیں۔ تمہارا محبوب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف، اس قبلہ کی طرف، کس قبلہ کی طرف؟ محبوب کو کہہ رہے ہیں یہ قبلہ، وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی چہرہ کرتے تو دیکھا اسے قبلہ بنا دی، اللہ کہتا اس قبلہ نہیں سمجھ آ رہی، محبوب چاہتے ہیں یہ قبلہ اور اب کہتا اس قبلہ، اس قبلہ کس قبلہ؟ کہا محبوب ہم پابند نہیں کرتے تجھے، ہم پابند نہیں کرتے، تیری چاہت وہی ہے، وہ بھی اختیار ہے لیکن بند ہے، کیا ہے؟ خاص ہے، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں دے گا یا رہے گا بھی۔ آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ آپ شکر ہو جاؤ وہی خاص ہو گیا تو آپ شکر ہوئی نہیں، نہ محبوب تم جو چاہتے ہو وہ اپنی جگہ، وہ بھی اختیار ہے، خاص ہے، لیکن ہم تیری شان بتا رہے ہیں تجھے کھلی چھوٹی ہے، آپ شکر تیرے پاس ہے، وہ بھی تیری خواہش ہے، اس قبلہ کی طرف کرو، تم چہرہ کر لے، ہم پھیرے گے اس قبلہ کی طرف جس پہ تو راضی ہوگا، جس نے نخرہ رکھا کوئی قبلہ جدھر تیری نگاہ پر جا، جدھر ہم اسے قبلہ بنا دیں گے، تو مشرق کی طرف دیکھے، تو مشرق کو چاہے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے، تو مغرب کی طرف چہرہ کرے ہم مغرب کو قبلہ بنا دیں گے، تو جنوب کی طرف چہرہ کرے ہم جنوب کو قبلہ بنا دیں گے، تو شمال کی طرف چہرہ کرے۔ محبوب ہم نے تجھے میں چھوڑا ہے، ہم نے تجھے میں چھوڑا ہے، جدھر تو چاہے گا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔
راز ہو، تم میری ہدایت کے کنز ہو، اور تم میری معرفت کے خزانہ ہو۔ جعلت لك فدا، عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثرى تک، جو کچھ بھی میرا ہے، جو کچھ بھی میرا ہے، جعلت لك فدا، میں تم تجھے قربان۔ سبحان اللہ، چونکہ محبوب اور آپ کیا قربانی ہوگی؟ ایک جان دے دو گے، ایک جان دے دو گے، 1,00,000 روپیہ دے دو گے، کیا کرو گے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب عرش بھی تجھے قربان۔ بولو تو صحیح آج، عرش بھی تجھے قربان، سدرہ بھی تجھے قربان، اور سدرہ کے تحت بھی تجھے قربان، جبریل بھی تجھے قربان، میکائیل بھی تجھے قربان، اسرافیل بھی تجھے قربان، اسرائیل بھی تجھے قربان، محبوب ہوئے بھی تجھے قربان، سارے فرشتے بھی تجھے قربان، محبوب امام بھی تجھے قربان، جنت کے تخت بھی تجھے قربان، جنت کی ریت بھی تجھے قربان، محبوب جنت بھی تجھے قربان، محبوب آسمان بھی تجھے قربان، آسمان کے اوپر سبھی چیز بھی تجھے قربان، محبوب نیلے نیلے رنگ والے چھت بھی تجھے قربان، آسمان سے لے کر اوپر جتنی محبوب ہے، عرش سے نیچے، عرش سے لے کر زمین کے نیچے تک، تحت الثرى تک، تمہارا محبوب زمین بھی تجھے قربان، سما بھی تجھے قربان، مکین بھی تجھے قربان، مکان بھی تجھے قربان، یہ نائنات بغات بھی تجھے قربان، یہ خوبصورت چہرے بھی تجھے قربان، آنکھ بھی تجھے قربان، دل بھی تجھے قربان، شیش بھی تجھے قربان، یہ ہیرے موتی سب کچھ ہے قربان، محبوب سارا زمین ہے، زمین بھی تجھے قربان، زمین کے نیچے مخلوق بھی تجھے قربان، وہ بھی زمین قربان، اس کے نیچے بھی مخلوق تجھے قربان، اگلی زمین کے نیچے بھی زمین بھی قربان، اس کی ساری مخلوق بھی قربان، اس کے نیچے زمین، اس کی ساری مخلوق قربان، اس سے نیچے بھی زمین، اس کی بھی ساری مخلوق قربان، اس سے بھی نیچے زمین، زمین بھی، مخلوق بھی، سمندر کی ساری مخلوق، دریا کی ساری مخلوق، نہروں کی ساری مخلوق، محبوب عرش سے لے کر تحت الثرى تک، عرش سے لے کر تحت الثرى تک سب تجھے قربان کر سکتا۔ سب قربان کر دیا۔ اگلا سننا سنو گے تو ہو سکتا ہے جنم کو لگتا میں سامنے پوچھ کیوں کیا؟ ایسی قربانی کی جاتی ہے، ایسے بتایا جاتا ہے، چاہت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قربان جاؤں آپ نامدار مدنی تاجدار تاجدار ختم نبوت، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سارا کچھ قربان، سارا کچھ قربان، سارا کچھ قربان، کیوں؟ خود فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ لِقَائِنَا وَأَنَا أَتْرُكُ لِقَاءَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے سارے میری رضا چاہتے ہیں، سارے میری رضا چاہتے ہیں۔ دیکھو کسی کی رضا لینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کسی کی چاہت لینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بندے بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا داری میں بھی بہت کچھ کرتے ہیں، وہ محبت میں بھی اور دین میں بھی بہت کچھ کرتے ہیں، کسی کا منظور نظر بننا ہو، کسی کی چاہت لینی ہو،
میں وقت نہیں میرے پاس کہ کیا کیا بات ہے. طبرانی میں حدیث بات موجود ہے, طبرانی میں حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَا جابر عبداللہ اس کے راوی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر الشمس, آپ نے سورج کو حکم دیا. کس کو؟ سورج کا نام کروڑوں میل دور. کدھر؟ کروڑوں میل دور. تو اسے آواز پہنچ گئی, پہنچ گئی, پہنچ جاتی ہے اگر کوئی پہنچانے والا, اگر کسی کو کچھ ہو تو پہنچ گیا. جن میں نہیں ہوتی تو رات کا ہے بشر بشر, ان میں نہیں رو اپنی قسمت میں, رو اپنی قسمت میں, اور ان کے صدقے ہمارے پاس ایسے تو یہ نہیں ہے جو کہیں بھی ہو کے رہتا ہے. عمر الشمس فتأخرت ساعة من النهار, تمہارا سورج کچھ دیر ٹھہر گیا. اور حکومت کہاں تک ہے, حکومت کہاں تک ہے. حدیث پہ حدیث صحیح ہے, طبرانی موجود کبھی موجود. اتنی پوری ہے سورج, تمہارا سورج تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا. میرے آقا تو جہاں کو خود سمجھتے ہیں ابھی روح کو پھول جاؤں گے. ایک لمحہ بھی تبدیل ہوئی, ایک یہی ہے چاہتے مصطفیٰ چاہتے خدا ہے. ارادہ مصطفیٰ ارادہ خدا ہے, اور خدا کا ارادہ ہوتا ہے. اب شاید جان کو ارادہ دیا, حضور اپنے ارادے سے نہیں بول رہے تھے, اور نہ ہی ایسی بات ہے قرآن کا انکار ہے. حضور کا ارادہ حق کا ارادہ ہے, حضور کی جان حق کی جان ہے. اور رب نے تو قرآن پاک میں واضح بتا دیا, کیا بتایا, رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے, عطاوت مصطفیٰ عطاوت خدا ہے, محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے, عطائے مصطفیٰ عطائے خدا ہے, دعوت مصطفیٰ دعوت خدا ہے, فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے, فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے, اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے, فضل مصطفیٰ فضل خدا ہے, چاہت مصطفیٰ چاہت خدا ہے. بس مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, وہ خدا ہے, باقی کسی نے چنا نہیں. یہ ہے جو قرآن حدیث کی روشنی حکم ہوا. اب بادشاہ جتنا مرضی جہاں چلانا ہے, ساری دنیا کے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں, جہاں چلانا ہے سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں. جنہیں ناز ہے اپنی سائنس پہ, جنہیں ناز ہے وہ اکٹھے ہو کر ذرا سورج کو ٹھہرا کے بتاؤ ٹھہرا کے تم 10 مرتبہ گیا قیامت تک نئے جنم لے کے گیا گے نا. شیطان سے نکلی مرضی بدل دو, پھر بھی سورج نہیں ٹھہرے گا. سورج تب ٹھہرتا ہے جب یاد ہو جائے, یاد گیا, پھر جب دونوں بادشاہ ہوتی ہے. اصل یہ بات ہے, پھر اختیار ملتے ہیں. اب دیکھو یہ حدیث بات میں نے کائنات کی جو آیت پڑھی, اس میں وہ تسلسل آپ کے سامنے میں نے بتایا. قد نرى تقلبا میں کہ اللہ نے اپنے کو اختیار دیا, اور حضور نے کعبے کو اختیار کیا. تو یہ کعبہ اختیار مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے. اختیار مصطفیٰ کا جو نہیں مانتا اختیار, وہ اس بات بھی نہیں کہ وہ منکر نہ اس کی نماز ہوتی ہے, کیونکہ قرآن میں وہ کافر ہو جائے گا. اگر کہے کہ حضور کو اختیار نہیں تو پھر اختیار نہیں, تو اللہ فرماتا ہے کو جنہیں تم چہرہ کرے, جنہیں تم چہرہ کرے, دوسری کو ہم چلا دیں. اور تم نے کدھر کیا پتہ ہے, پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, اور صحابہ کو حکم نہیں ہوا تھا کہ تم نے اس بیت المقدس سے چلا بھیجنا ہے. وہ بھی تو قبلہ تھا. نہ اللہ نے پہلے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا کہ نماز میں ایشو ہوگا, نماز میں ایشو ہوگا, تم نے ایشو کر لینا. آسمان شامل ایک طرف قبلہ ہے اور ایک طرف قبلے کا بھی قبلہ ہے. اب کیا کریں, عقل تو کہتی کعبے کو نہ چھوڑو, جیسے کہتے ہیں نماز نماز کا نماز بعد میں ہے, یاد کی آدھائیں پہلے ہیں, محبت پہلے ہیں, پھر نماز ہے, اور اگر ٹکر ہے, یہ روزہ فاتحہ ہے, یہ دائی کا بھال بھال ہے, اور اگر محبت ہے تو بھال بھال ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. امتحان کرو سب تھا, اللہ پاس مانتا ہے. میں نے اس آزمائش میں کیوں ڈالا,
میں دیکھوں کون اللہ کی بات کرتا ہے. نا محبوب کبرا کی چینجنگ ایک مقصد تھا. ایک وہ مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہ ہے محبوب میں بتاؤں سنانے والا کون ہی ہیں، کون محب ہیں، کون عاشق ہیں، کون فاسق ہیں، کون عاشق ہیں، کون فاسق ہیں، کون طیب ہیں، کون سے جنتے ہیں. گندہ طیب کو عیب کر دوں، میں نے آزمائی اس میں ڈالی ہے. میں یتبع رسولہ، کچھ لوگ قبلے کو دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اور کچھ کعبے کے راستے کو دیکھ کر پھر جائیں گے. اس لیے کیا نماز تھی صحابہ کی؟ نماز میں بھی حضور کو دیکھ رہے تھے. لیکن انہیں کیسے پتا چلا؟ کیسے جہاد لگا؟ ایک صف نہیں، دو صف نہیں، مسجد جبلتین جب وہ صفیں بنی ہوئی ہیں، پتا چلا صحابہ کی نماز کیا تھی. نماز کیا تھی؟ اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سلاپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یہ صحابہ کی نماز تھی. نماز میں بھی جان کو دیکھ رہے ہیں اور آقا کہتے ہیں قبلہ کو نہ چھوڑو. مشکل کہتا ہوں قبلہ بھی ان کے صدقے ہے، کہا قبلہ کا قبلہ بھی ان کے صدقے ہے، بلکہ رحمان بھی ان کے صدقے ہے. جو بھی ملا ان کے صدقے ملا، رحمان بھی ملا ان کے صدقے ملا، قرآن بھی ملا ان کے صدقے ملا، یہ جو کچھ بھی ملا، مال بھی ملا ان کے صدقے ملا، وجود بھی ملا ان کے صدقے ملا. ہمیں کیا پتا انہوں نے جدھر چہرہ کیا ہمیں ادھر کر دیا ہے. عشق یہی ہے، بس فیصلہ کر لیا. عقل کی نہیں ماننی. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا تیری پاک بارگاہ سے دونوں مراد پاک ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے دونوں مراد پاک ہیں. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. عقل نے کیا پایا؟ خوشی اور تلاش، پیچھے لگے رہنا. جستجو اور عشق، حضوری اور بے چینی. یاد میں دیکھے تڑپے، یاد میں دیکھے تڑپے. عشق نے یہ پایا، اس لیے عشق ہر جگہ پہ بازی لے گیا، ہر جگہ پہ گیا. حضرت خواجہ فضل کہتے ہیں کہاں پائے عاشقاں ضرور تو. صحابہ نے کہا تھا، صحابہ حضور کی بھی چل پڑے. خواجہ فضل کہتے ہیں یا رسول اللہ عاشقوں کا کعبہ آپ ہی ہیں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں میرے آقا اللہ کی قسم واللہ ما ارى ربك الا يسارع لك في هواك. کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں یا رسول اللہ، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کیا کرتا ہے، آقا کیا کرتا ہے. ادھر آپ خواہش کرتے ہیں، ادھر آپ خواہش کرتے ہیں. سورج سے ہے تو سورج بدل تیزی کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے سورج، سورج انسان وہ کہاں کے نزدیک انسان تیزی سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں سورج عربی میں سورج سے انسان ہے. یعنی کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، بڑا تعجب ہے. ادھر آپ خواہش کرتے ہیں ادھر آپ پوری نہیں کر دیتا. بات ادھر ہوتی ہے خواہش کرتے ہیں آپ پوری کر دیتا ہے. یہ کہاں سے آ گئے آج کل کے لوگ؟ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور مومن کہتی ہیں اے میں کیا دیکھتی ہوں، آپ اپنی زبان پہ نہیں لے سکتا، پہلے پوری کر دیتا ہے، پہلے کیا فرما دیتا ہے. بلکہ حدیث حضرت امام قسطلانی شاعر بخاری وہ کہتے ہیں خبردار مجھے اس بادشاہ میں میرے بات قربان ہوں. کس بادشاہ میں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا وہ ہو کے رہا. کبھی آپ کے ارادے کے خلاف نہیں ہوا. جو کہہ دیا دن کو شب ہے تو شب ہو کر رہی، جو کہہ دیا شب کو دن ہے تو وہ دن ہو کے رہا. سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا. ہماری جتنی دیر بھی علی کے
کی نماز قضا ہوئی، فجر کی قضا ہوئی، علی جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تیرے محبوب کی ایک ادا کو سنبھال رہے تھے، اور محبوب کے ادب میں نیند میں خلل آ جائے، اگرچہ محبوب بھی امتحان دے رہے تھے، سوئے وہ بھی نہیں تھے، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، یہ دل دیکھتا ہے، ہر شے سنتا ہے، ہر شے جانتا ہے۔ فرمایا مالک جتنی دیر علی نے نماز قضا کر دی اور ٹائم گزار دیا، علی میری اور تیری اطاعت میں تھا۔ اور نہ ایسا تم کیا باتیں کرتے ہو حضور کے بارے میں؟ آج نماز قضا ہو جائے کیا آپ کو کیا سزا عبادت ہے؟ آپ کی نیند میں، آپ کے استاد کی نیند میں ساری دنیا کے کچھ پروفیسر علماء کسی کے لیے نماز قضا ہو جائے کیا عبادت ہوگی؟ نیند میں خلل آئے وہ کسی کے لیے ہے، یہ محبوب خدا کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ محبوب خدا کے لیے ہے۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ جتنا وقت بھی گزرا ہے مالک علی کا تیری عبادت میں گزرا، تیری عبادت میں گزرا۔ سورج کو واپس بھیج دے، سورج کو چاندنی سے اٹھتا ہے، چاندنی سے سورج زمانے نے دیکھا سورج اثر پہ آیا، سورج اور شیر خدا کی قضا ادا ہوئی، قضا نے ادا ہوئی، اس کے بعد پھر کہاں پلٹ جا، پھر سورج زمانے والوں نے دیکھا اثر سے مغرب ہو گئی، اثر سے یہ چاہتی ہیں کہ کس کی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حضرت، وہ زبان جس کو سب خود کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب خود کی کنجی کہیں، اس زبان کی نام حکومت میں آپ کو سلام۔ میں اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ بہت بڑا تدبیر ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آگے لیتے چلیں گے۔ اسی شعر میں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا حسن یہ سارا فیض جو ویسی سلسلے سے آ رہا ہے، اس میں آدھا حسن کا بھی درد ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم قادری بھی ہیں، اور اویسی قادری سلسلے میں سب سے بڑی شان، یہ بھی قادری ہیں لیکن سب سے بڑی شان، کیوں؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ صرف پاک کی جو نسبت ہے وہ نسبت اویسیہ، اس لیے وہ صرف کی شہرت ملی ہے، خواجہ ویسے سردی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، اس لیے حضور کی ذات کے جلوے بھی آپ سے تھے اور حضور کی صفات کے جلوے بھی تھے اور قابل کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ نسبت اویسیہ تھی۔ والا پتہ کیا کہتے ہیں؟ والا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مالک سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ رضا نے ختم سکون اس پہ کر دیا، رضا نے کلام اس پہ ختم کر دیا، رضا نے ختم سکون اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اللہ باز دعائے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہم سب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت نصیب فرمائے۔